کہ اکثر گھروں میں میلاد پاک علیہ الصلوۃ والسلام کرائی جاتی ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ میلاد کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ میں ترجمہ نہیں پوچھ رہا، آپ جس معاشرے سے آئے ہیں اس معاشرے میں میلاد کسے کہتے ہیں؟ جی میرے بھائی دیکھیں، اگر میلاد سے مراد آپ لے رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم پیدائش کو بطور تہوار منانا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عبادت نہیں بتائی، اور آپ دین ہمیں کتنا فیصد دے کر گئے ہیں؟ 100%۔ یہ نہیں کہ ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، یہ نہیں کہا کہ 95% مجھ سے لے لو، 5% تم آپس میں میٹنگ کر کے مکمل کر لینا۔ جی کوئی گنجائش نہیں ہمارے لیے۔ اگر کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر نئے نئے کام کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے دین مکمل نازل کر دیا، نبی علیہ السلام نے مکمل دین دے دیا، تو پھر نئے نئے کام کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائی جو عبادات نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں وہی بار بار کرتے رہیں، نہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی آپ علیہ السلام کے یوم پیدائش کو بطور تہوار منانا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ کام آپ نے نہیں کیا، 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے نہیں کیا، 4 اماموں نے نہیں کیا، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے یہ کام نہیں کیا۔ اس کام کی ابتدا سب سے پہلے مصر کے ان حکمرانوں نے کی تھی جو اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے، جناب فاطمہ کی طرف منسوب کرتے تھے، اور ممبر و محراب پہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے تھے، انہیں گالیاں دیتے تھے، ان کے اوپر لعنتیں بھیجتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ تہوار منانے شروع کیے، اور وہ 5-6 طرح کے تہوار مناتے تھے، نبی علیہ السلام کا، جناب علی کا، جناب فاطمہ کا، جناب حسن کا، جناب حسین کا، اور وقت کے بادشاہ کا۔ تو جس کام کا سنگ بنیاد رکھنے والے نبی علیہ السلام نہیں ہیں، صحابہ کرام نہیں ہیں، پہلی 3 صدیوں میں وہ کام نہیں ہوا، اس کی بنیاد رکھنے والے اور طرح کے لوگ ہیں، تو آپ ان کی پیروی میں یہ غلط کام کیوں کر رہے ہیں؟ اور میرے بھائی دیکھیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں میٹنگ ہوئی صحابہ کرام کی کہ مسلمانوں کا اپنا سال ہونا چاہیے، اپنی تاریخ ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے اسلامی تاریخ کہاں سے شروع کی؟ جی نبی علیہ السلام کی ہجرت سے آپ کی یوم پیدائش سے شروع نہیں کی۔ عیسائیوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش سے۔ اگر مسلمان بھی، صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام کے یوم پیدائش کو بطور تہوار منانے والے ہوتے تو مسلمانوں کے کیلنڈر کی تاریخ کی ابتدا آپ کے یوم پیدائش سے کرتے، لیکن انہوں نے کہاں سے کی؟ آپ کی ہجرت کے سفر سے۔ اور میرے بھائیوں پھر مسلمانوں میں 2 عیدوں کے علاوہ تہوار منانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ دیکھیے، جب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، جس دن آپ مدینہ میں داخل ہوئے، مدینہ والے بڑے خوش ہوئے، مدینہ کی عورتیں خوش ہوئیں، مدینہ کے بچے خوش ہوئے، لوگ کہنے لگے جاء نبی اللہ، جاء نبی اللہ، اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے۔ جناب انس بن مالک کہتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ جس دن نبی علیہ السلام مدینہ میں داخل ہوئے، اس سے زیادہ مدینہ میں خوشی کا دن کوئی نہیں تھا۔ لیکن نہیں بولنا، لیکن کیا اگلے سال اسی دن انہوں نے اس کا تہوار منایا؟ نہیں منایا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، کون خوشی نہیں مناتا؟ سب مناتے ہیں، لیکن مسئلہ اس دن کا نہیں ہے جب بچہ پیدا ہوا ہے، مسئلہ سالگرہ کا ہے، مسئلہ برتھ ڈے کا ہے، مسئلہ اگلے سال اسی دن کو منانے کا ہے۔ مسلمان بدر کی لڑائی جیتے، خوشیاں منائیں، لیکن کیا اگلے سال رمضان کے مہینے میں اس دن خوشیاں منائیں جس دن بدر کی لڑائی جیتے تھے؟ یہ چیز نہیں ملے گی مسلمانوں میں۔
تو میرے بھائیوں عیسائیوں کی مشابہت سے بچ جائیں. یہ عیسائیوں کا کلچر ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش بطور تہوار کے بطور عید کے مناتے ہیں. ہمارے نبی نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں، 3 عیدیں نہیں دی. اور اس کے بعد بھائی کہتے ہیں میلاد کا ایک مطلب یہ ہے کہ نعتیں پڑھنا کسی گھر میں جمع ہو کر. میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں صحابہ کرام نے شعر پڑھے ہیں، قصیدے پڑھے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن آپ احادیث اٹھا کر دیکھ لیں، قصیدے انہوں نے کم پڑھے ہیں. عام گفتگو میں نبی علیہ السلام کا ذکر زیادہ کیا ہے، آپ کی حدیثیں سنائی ہیں، آپ کے نماز کا طریقہ سنایا ہے، آپ کے روزوں کا طریقہ بتایا ہے، آپ کے حج کے احوال بتائے ہیں. اس انداز میں انہوں نے نبی علیہ السلام کی سیرت زیادہ بیان کی ہے، شعروں میں کم بیان کی ہے. لیکن ہم نے کیا کر لیا جی، نعتیں شعر پڑھنے ہیں اور ان میں بھی شرکی الفاظ ہوتے ہیں اور خوبصورت آواز کو دیکھا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے سننے والوں کو کسی لفظ کی سمجھ نہ آ رہی ہو، بس یہ پتا ہو کہ آواز بڑی خوبصورت ہے. اور عام طور پہ نعتیں لکھنے والے بھی اردو ادب کے تو ماسٹر ہو سکتے ہیں، دینی لحاظ سے کورے ہوتے ہیں. اس لیے نعتوں میں غلط باتیں ہوتی ہیں، شرک ہوتا ہے، بدعت والے الفاظ ہوتے ہیں، مبالغہ ہوتا ہے. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ لوگوں میرے معاملے میں حد سے آگے نہ بڑھنا، میری تعریف کرتے ہوئے مبالغہ نہ کرنا، حد سے آگے نہ بڑھنا، وہ کام نہ کرنا جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. انما انا عبد، میں ایک بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میرے بارے میں کہا کرو کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اور آج بندے کہنے والے کم ہیں، اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ کہا جائے تو لوگ گھورنے لگیں گے، جبکہ نبی اسلام بخاری شریف کے حدیث میں کہہ رہے میرے بارے میں کہو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. آج تو مقابلہ لگا ہوا ہے کہ کون نبی الاسلام کی شان میں حد سے زیادہ آگے بڑھے گا، جبکہ آپ نے کہا تھا میری تعریف کرتے ہوئے حد سے آگے نہ بڑھنا. یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ نسائی شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی نے کسی بات پہ نبی الاسلام کو کہہ دیا ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے، جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے. آپ ناراض ہو گئے، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے. کہو ما شاء اللہ وحدہ، کہ جو تنہا اللہ چاہے گا وہی ہوگا. اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی اور کی مشیت کا ذکر کرنا ہے، مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں اپنے کسی رشتہ دار سے، اپنی فیکٹری کے مالک سے، ٹھیک ہے جی جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہوگا، یہ جملہ صحیح ہے کیونکہ یہاں آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، آپ کو پتا ہے اصل اللہ ہی ہے، لیکن مقابلہ نہیں کیا آپ نے. لیکن جب آپ کہیں گے اللہ جیسے چاہے گا اور آپ چاہیں گے، پھر اور نہیں بولنا کیونکہ اور میں برابری ہے، اور کے لفظ میں کیا ہے، پھر آپ یہ کہیں کہ جیسے اللہ چاہے گا اور اللہ کے بعد جیسے آپ چاہیں گے، جیسے اللہ چاہے گا اور پھر جیسے آپ چاہیں گے، اور کے لفظ میں برابری ہے، برابر نہیں کرنا. تو اس لیے میرے بھائیوں اچھی نعت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پر جو نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اب تو ان میں ساز بھی شامل ہو چکا ہے، اب تو گانوں کی نقل ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہے یا آپ کی بے ادبی ہو رہی ہے، آپ کی توہین ہو رہی ہے، آپ کی گستاخی ہو رہی ہے. بھائی